اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری سوال آپ نے کیا ہے، نفس کی پہچان کیا ہے؟ حالانکہ یہ ایڈ کیا ہوا میرا ہی تھا، میں نے ہی اس میں کہا تھا کہ اس پر بات ہونی چاہیے، تو میں تھوڑے سے چند لفظوں میں اس کو آپ کو بتا دوں۔ حالانکہ تمام بھائیوں نے نفس کی پہچان بتائی ہے، جناب مزمل صاحب نے بھی کچھ ایکسپیریمنٹ بتایا آپ کو کرنے کے لیے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں کرنے سے، لیکن پوری باتیں کھل کر کے آپ کے سامنے نہیں آ پائے گی۔ اس طرح سے نفس کو پہچاننا بہت دشوار ہو جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نفس کے پہچانے بغیر اس راستے میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جہاں تہاں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں تھوڑی سی رہنمائی اس پر کر دیتا ہوں، حالانکہ میری آڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، آپ برداشت کر کے 2-4 منٹ برداشت کر کے سمجھ لیں۔ نفس کو پہچاننے کے لیے میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ نفس کی کتنے قسمیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ نفس کے 7 قسمیں ہیں، جا بجا اس کا ذکر ملتا ہے بزرگان دین کی کتابوں میں۔ خاص طور سے 4 نفس کا تو ہر جگہ ذکر ملتا ہے، لیکن 7 نفس کی جو بات آئی ہے، میں 7 نفس کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ سے کر دوں گا، تاکہ آپ اس کو اچھے سے پہچان جائیں اور آپ کا راستہ سہولت سے طے ہو جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 پرندوں کی قربانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کے جو واقعے بیان کیے گئے، 4 پرندوں کی قربانی سے 4 نفوس کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس کو 4 نفوس کو پہچاننے کی بھی باتیں اور اشارے اس میں ملتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو ہے یکے بعد دیگرے جو ہے گاہے بگاہے 7 کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ میری کلاسیفیکیشن کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، لیکن آپ سمجھ لیں میری بات کو۔ سمجھنے کے لیے میں نے جو ہے اس کو سیریل کر دیا ہے، میرا سیریل آگے پیچھے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، مقصد آپ کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے سمجھیں میرے بھائی نفس لوامہ کو۔ نفس لوامہ کی کیا پہچان ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کھانے پینے کا نفس ہے، آپ کو طرح طرح کی کھانے پینے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کا کام ہے، حلال ہو یا حرام اس کو کوئی مطلب نہیں۔ دوسرا جو ہے نفس امارہ جو ہے، یہ عورتوں کی خواہش اور حسن نسوانی کی طرف لے جاتا ہے لوگوں کو۔ تیسرا نفس جو ہے نفس ملہمہ کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں، یہ جو ہے عزت اور شہرت کے طرف لوگوں کا دھیان دلاتا ہے، اور یہ اس کی خواہش پیدا کرتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا سمجھتا ہے اور سب سے اعلیٰ شان سمجھتا ہے، بڑا غرور اس کو ہوتا ہے، یہ اس کے طرف لے جاتا ہے لوگوں کو۔ چوتھا نفس جو ہے نفس مطمئنہ ہے، گرچہ اچھا نفس ہے، لیکن کیا کرتا ہے یہ لوگوں کو جو ہے دنیا اور آخرت میں سکون کی ترغیب دلاتا ہے کہ میں دنیا میں بھی ٹھیک سے رہوں اور آخرت میں بھی ٹھیک سے رہوں، اور سکون ہی سکون کا طلبگار ہوتا ہے، اور یہ کس طریقے سے یہ بالکل سکون چاہنے والا ہوتا ہے اور سکون کی ترغیب دلانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 کے بارے میں تو آپ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اب اس سے آگے کی بات کو سمجھیے تو نفس کی پہچان آپ کو زیادہ ہوگی۔ صوفیوں کو اس سے آگے کی باتوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اگلا نفس جس کو ہم کہتے ہیں نفس راضیہ۔ نفس راضیہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت اچھا نفس ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی خواہش رکھتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے چیزوں کو دیکھنے کی، سیر سیاحت کرنے کی، دیدار کرنے کی، تجلی کرنے کی، کرامت دکھانے کی، اور بہت مختلف چیزوں کا اس کا جو ہوتا ہے وہ تقاضا ہوتا ہے۔ اسی پر اقبال نے کہا تھا کہ سوخی سے ہے سوال مقرر میں اے کلیم، سرتے رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ تقاضا کرواتا ہے، یہ نفس جو ہے کرامت چاہتا ہے، بزرگی چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے یہ تڑپ اور اس کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور رب ارنی کا ضد کر دیتا ہے یہ۔ حالانکہ یہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے والا بہتر نفس ہے، عبادت گزار نفس ہے، ریاضت گزار نفس ہے، لیکن یہ بھی باریک خواہش رکھتا ہے، یہ بہت ہی چیزوں کو چاہنے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی تکبر ہو سکتی ہے، انانیت ہو سکتی ہے، اور میں کا تو کہنا نہیں ہے، انانیت اس کے اندر تو بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس پر بہت شکنجہ کسنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلا نفس جو ہے مرضیہ ہے۔ نفس مرضیہ جو ہے یہ اس سے اوپر کا نفس ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی جو رضا ہے وہ میری رضا ہو، چاہے اس کے لیے مجھے جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے، جو بھی نقصان اٹھانا پڑے، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اللہ کی رضا میری رضا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی کرتا ہے یہ سوچتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، اور اس کے اندر بھی انانیت اور تکبر اور رعونت کوٹ کوٹ کے بھری ہو سکتی ہے۔ اس پر بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کی خواہش ہوتی ہے کامیاب ہو جانی ہے، ہر حال میں جو اللہ کو راضی کر لینا ہے، اور اللہ کی راضی میں ہماری رضا ہے، میں کچھ ہوں،
یہاں پر بھی میں جو تو کا مسئلہ باقی رہتا ہے، اس لیے اس نفس کو بھی پہچان لیجئے، یہ نفس مرضیہ ہے، بہت لطیف ہے، لیکن صوفیہ اکرام اس پر بھی بہت سکنجہ کستے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس کو زیر کرتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور باریک باریک جو شرک خفی ہوتی ہے یہیں پر ہوتی ہے، اور بہت ٹیکنیکل پہلو سے جو ہے پیر و مرشد کے نگرانی میں یہاں سے لوگ بچ پاتے ہیں۔ تب جا کر کے جو ساتواں منزل آتی ہے وہ جو ہے نفس رحمانی کا ہے، اور وہ نفس رحمانی اس کو نفس کاملہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو بات ہوتی ہے، یہاں پر انانیت ختم ہو جاتی ہے، دوئی ختم ہو جاتی ہے، غیر اللہ مٹ جاتا ہے، عاشق معشوق ہو جاتا ہے، اور نفس رحمانیت میں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہاں پر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی نفوس ہیں، یہ 6 نفوس جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ کثیف اور لطیف تھا، یہ دونوں ختم ہو جاتا ہے، برے نفس بھی ختم اور نیک نفس بھی ختم۔ یہاں پر جو نفس ہے وہ ذات وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہو جاتی ہے، اس کو آپ نفس نہیں کہیں تو بہتر ہوگا، یہاں پر ذات کہیں، صرف ذات اللہ کی مقام ہے یہ۔ تو جو ہے یہاں پر پہنچنے کے بعد جو چیز ہے، جو مقام ہے، یہ بہت کامیابی کی مقام ہے۔ تمام صوفیوں اور تمام اولیاء کرام، تمام بزرگوں کو گزرنا پڑتا ہے ان منزلوں سے، تب جا کر کے وہ منزل کمال کو پہنچتے ہیں، اور نفس کاملہ ان کو عطا کیا جاتا ہے، اور یہی نفس رحمانی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ میری بات کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور نفس کی پہچان اگر آپ اس طریقے سے کر لیں گے تو ہم کو لگتا ہے کہ آپ کو کہیں پر بھی کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، اور پیر و مرشد کی نگرانی میں، رہنمائی میں، ہر خطرے سے اور ہر گھاٹی سے آپ نکل جائیں گے۔ کیا میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میرا جو سیریل ہے دوسرے بزرگوں کے سیریل اور تحقیق سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، آپ اس کو برداشت کیجئے، لیکن مقامات کے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو اس کو کلاسیفائڈ کیا ہے اس کو سمجھیے اور اس کو پہچانیے، صرف پہچان کے لیے ہم نے اس کو سیریل کیا ہے۔ پہلا جو نفس ہے، نفس لوامہ ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کھانے پینے کی خواہش آپ کو دلاتا ہے، اور یہ صرف کھانے پینے والا حیوانی نفس ہے، یہ ناسوتی نفس ہے۔ دوسرا جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ جو ہے شہوانیت کو بڑھانے والا نفس ہے، شہوانیت کو پیدا کرنے والا نفس ہے، اس کو پہچان لیجئے اور اس کو زیر کیجئے اور ہمیشہ حلال کی طرف راغب رہیے۔ تیسرا جو نفس ہے، نفس ملمہ یا نفس ملہمہ کہتے ہیں ہم اس کو، یہ کیا کرتا ہے، یہ بھی جو ہے خاص طور سے یہ شہرت، عزت، دولت، شان و شوکت چاہتا ہے، اس کو بھی پہچان لیجئے اور اس کو بھی جو ہے حلال کے دائرے میں اس کو قید کیجئے، شریعت کے زنجیر میں جکڑ دیجئے ان تینوں نفس کو، اور اس پر نگرانی رکھیے اور اس کا جو ہے مجاہدہ کیجئے اور اس کو پہچان لیجئے۔ یہ 3 نفس جو ہے تھوڑے خطرناک ہیں، اور یہ آپ کو کثافت کی طرف کھینچ کے لے جانے والے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو احتیاطاً اس کو سمجھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا، اور بہت نگرانی رکھنا ہوگا۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کو اچھا سے نہیں پہچانیں گے، 3 نفوس سے آپ نہیں گزریں گے، تو آپ آگے کی منزل کو بالکل طے نہیں کر پائیں گے اور بری طرح پھنس جائیں گے، اور پھر آپ کو وہ دھکیل کے نیچے لے آئے گا۔ وہ اسفل سافلین میں لانے والے نفس ہیں یہ تینوں نفس آپ کو مقام آسان تقویم کی طرف جانے نہیں دیں گے، اسفل سافلین میں ڈھکیل دیں گے اور آپ کو جہنمی بنا دیں گے میرے بھائی، اس لیے بہت احتیاط رکھیے گا ان تینوں نفس سے بچنے کے لیے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان تینوں نفسوں سے، ہم لوگ خاص طور سے میں بھی بچ سکوں۔ چوتھا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، یہاں سے لطافت شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں جو الجھنیں ہیں وہ بہت زیادہ الجھن ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہاں پر لوگ سلیپ کر جاتے ہیں۔ سلیپ کرنے سے مراد کیا ہے کہ کچھ لوگ دنیاوی خواہشات میں، دنیاوی رشتہ داریوں میں اتنا زیادہ پھنس جاتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے یہ تینوں نیچے والا نفس اس کو کھینچ کے نیچے لے آتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کی تمناؤں اور حور و غلمان میں اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ پھر وہ بھی نیچے کھینچ کر کے چلے آتے ہیں، اور وہ بھی شہوانیت کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ نفس مطمئنہ گرچہ اچھا نفس ہے، لیکن یہ مطمئن کرنے والا نفس ہے، اور اگر آپ یہ دونوں چیزوں کو سمجھ لیں گے اور دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت سے آپ بالکل نکل جائیں گے، تب آپ صحیح معنوں میں نفس مطمئنہ کے اصل منزل پر پہنچ سکیں گے اور آپ کا دل و ضمیر اطمینان پا سکے گا۔ ورنہ آپ کو یہاں پر پھسلنے کا بہت ڈر ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑے بڑے صوفیاء یہاں پر جا کے پھنس جاتے ہیں اور پھسل جاتے ہیں، اور پھسل کر کے دنیا میں مبتلا ہو کر کے نیچے آ جاتے ہیں میرے بھائی، ان سے ان کی ولایت کا منصب چھین لیا جاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک گھاٹی ہے۔ میں خاص طور سے دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں، نفس مطمئنہ میں بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اب آگے بڑھنے کی بات ہم کرتے ہیں، جہاں تک راضیہ مرضیہ کی، تو میں نے آپ کو کہا ہے تفصیل سے بھی، نفس راضیہ اللہ کو تو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر شوخی ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، تکرار کرنا شروع کرتا ہے، یہ مرتبہ اور منزل چاہتا ہے، کرامت چاہتا ہے، لوگوں میں روب جھاڑنا چاہتا ہے، اپنی بڑائی چاہتا ہے میرے بھائی۔
اور نفس مرضیہ کیا کرتا ہے؟ یہ سب کچھ کرتا ہے، بڑی بڑی قربانی پیش کر دیتا ہے یہ، لیکن کہتا ہے کہ میں نے کیا، مجھے صلہ دو، مجھے مرتبہ دو، مجھے جو ہے مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ لیکن یہاں پر تو یہ کہنا بھی غلط ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اگر آپ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ، اس کا مطلب آپ تمنا رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے راضی ہو، تو یہ تمنا کو بھی آپ کو مٹانا ہوگا۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں، اسی مقام پر پہنچ کر کے عربی میں شعر کہتے ہیں کہ بھائی میرے یہاں اس دربار میں تو سب کچھ دینا چاہتا ہوں، جان بھی قربان کر دینا چاہتا ہوں اور کر دیا ہوں، لیکن معشوق کے طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بہت ہی جو ہے عاشقوں کی منزل ہے یہ، اور بہت ہی ٹیکنیکل اور بہت ہی میکنیکل منزل ہے، اور بہت کم لوگ اس منزل پہ پہنچ پاتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی آپ کو کچھ مانگنا نہیں ہے، کچھ کہنا نہیں ہے، بالکل راضی برضا ہو جانا ہے۔ امید ہے کہ آپ نفس راضیہ اور مرضیہ کو سمجھ گئے ہوں گے، اور ان تمام منزلوں سے گزرنے کے بعد جو ہے پھر منزل کاملہ اور نفس رحمانی کا موقع آتا ہے، اور یہ بہت ہی اونچی چیز ہے میرے بھائی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو نہیں کور کر سکتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے تھوڑی بہت جو سمجھ اپنے اندر میری تھی، میں نے نفس کی پہچان بیان کر دی ہے، اور امید ہے کہ آپ میرے سوالات سے اتفاق رکھ بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی رکھیں گے، اور نہیں رکھتے ہیں تو کوئی بھی بات نہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہم آگے بھی تحقیق جاری رکھیں گے، اور آپ بھی اپنی تحقیق جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم تمامی بھائی یہ سلوک کے منزلوں کو طے کریں گے، اور اللہ کے قرب و جوار میں، اس کے وصلت و منزلت میں اور بلندی و کامیابی میں سرفراز ہو سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔